بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ ساتھی اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ اسی طرح زوم کلاس میں جو مستورات و حضرات ہیں وہ بھی اپنے قرآن کریم اور کاپیاں کھول دیں بن کر۔ سورہ ملک چل رہی تھی ہے نا، کہاں تک ہو گئی؟ آیت نمبر 14 تک ہم نے پڑھ لی۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 15 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه وإلیہ النشور۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں دوستو، ترجمہ دیکھیں، سنیں اور لکھیں۔ والذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ کی بڑائی اور قدرت کا بیان چل رہا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا۔ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا کر دیا؟ نرم۔ ذلول کا ترجمہ ہے نرم، ایک ترجمہ ہے مسخر۔ سمجھ گئے؟ دونوں ترجمے صحیح ہے دوستو۔ تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا یا تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، دونوں ترجمے لکھیں۔ لکھ لیے؟ فمشوا فی مناکبہا، لہذا تم چلو پھرو اس کے راستوں میں۔ لہذا تم چلو پھرو فی مناکبہا، اس کے راستوں میں۔ مناکب کہتے ہیں راستے کو۔ دیکھیں نا، زمین تو اللہ پاک نے پوری پیدا فرمائی نا، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہم جا رہے سامنے دیوار آئی تو چلو بھئی دیوار پھلانگ کے جاؤ، پوری اللہ کی زمین ہے ہم تو جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ راستہ ادھر مڑ گیا تو آپ کو اس طرف جانا ہے۔ راستوں کے نظم میں انسان چل رہا ہے۔ تم چلو پھرو اس کے راستوں میں۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس زمین سے نکلے ہوئے رزق میں سے۔ اور کھاؤ اس زمین سے نکلے ہوئے رزق میں سے۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ زمین سے کیا رزق نکل رہا ہے؟ جی، سبزیاں ہیں، غلہ ہے اور فروٹ ہے، اور یہ جتنے جانور ہیں نا یہ بھی اسی زمین کی سبزیاں کھا کر بڑے ہوتے ہیں، اس کا گوشت بنتا ہے، وہ بھی اس زمین سے جڑا ہوا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں، زمین سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے چلنے پھرنے کے لیے اللہ نے زمین بنائی، اور پھر ہمارے رزق کے بڑے حصے کا انتظام زمین سے رکھا،
اور پھر جس دن زندگی پوری ہوگی تو پھر جا کے لوگ کہاں دفن کر کے آئیں گے؟ زمین میں. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے من فی السماء، جس کی قدرت آسمانوں میں بھی ہے، جس کی قدرت آسمانوں میں بھی ہے. کس بات سے بے خوف ہو گئے؟ ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں دھسا دے زمین میں، کہ وہ تمہیں دھسا دے میں بھی ہے، کہ وہ تمہیں دھسا دے. دال دو چشمیہ نون سین الف، دھسا دے. کہاں دھسا دے؟ زمین میں. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور پھر وہ زمین لرزنے لگ جائے. اور پھر وہ زمین لرزنے لگ جائے. لرزنا، کانپنا. بریکٹ میں لکھے یعنی زلزلہ آ جائے. سمجھ گئے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے یا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جس کی قدرت آسمانوں میں بھی ہے. وہی ترجمہ جو اوپر آپ نے کیا، جس کی قدرت آسمانوں میں بھی ہے. ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پہ پتھروں کی بارش برسا دے. کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، بس عن قریب تم جان لوگے کہ کیسا تھا میرا ڈرانا. بس عن قریب تم جان لوگے کہ کیسا تھا میرا ڈرانا. سمجھ گئے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی. اور یقیناً جھٹلایا، جھٹلانا جانتے ہیں نا، نہ ماننا، انکار کر دینا. اور یقیناً جھٹلایا ان سے مراد کون ہوں گے دوست؟ اہل مکہ. بریکٹ میں لکھے اہل مکہ. ان سے، اس کے بعد بریکٹ میں لکھیں گے اہل مکہ. ان سے من قبلہم، پہلے لوگوں نے بھی. سمجھ گئے؟ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسا تھا میری ناراضگی کا نتیجہ. پھر کیسا تھا میری ناراضگی کا نتیجہ. سمجھ گئے دوستو؟
اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے پرندوں کو اپنے سروں کے اوپر؟ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے پرندوں کو فوقہم، اپنے سروں کے اوپر؟ بھئی آپ نے پرندہ اڑتا ہوا دیکھا ہے کبھی؟ دیکھتے ہیں نا ہم آسمان میں پرندے اڑ رہے ہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو اپنے سروں کے اوپر صافات و یقبضنا، پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے؟ پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا پرندہ پر پھیلاتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ ہاں، بند کرتا ہے. پھر پھیلاتا ہے پھر بند کرتا ہے. جیسے ریس لگائی جاتی ہے نا کسی چیز میں، تو یہ گویا کہ یہ انجن تازہ کر رہے ہوتے ہیں اڑنے کے لیے. تو پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے. سکیڑنا سمجھ گئے نا؟ جب کھول دے تو یہ پھیلا دیے، جب اس کو بند کر دیا تو یہ سکیڑ دیا. ما یمسکہن الا الرحمن، ان پرندوں کو نہیں تھام کر رکھا ہے سوائے رحمان کے. ان پرندوں کو نہیں تھام رکھا ہے سوائے کس کے؟ رحمان کے. اب دیکھیں نا دوستو، کوئی بھاری چیز ہو، وزن والی ہو نا، آپ ایک چھوٹا سا پتھر لے لیں، اینٹ لے لیں اور اس کو اوپر اچھال دیں، اس کا وزن ہے نا، تو وہ اوپر ہی رہے گا نا؟ یا آواز آئے گی سر پہ لگنے کی؟ آواز آ سکتی ہے نا. اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ جب وزندار چیز اوپر جاتی ہے نا تو وہ رک نہیں سکتی، وہ نیچے آ کے گرے گی. سوال یہ کہ پرندے کا بھی تو وزن ہوتا ہے نا، کتنا بھاری ہوتا ہے. یہ اوپر گیا ہوا میں لیکن نیچے نہیں گرا، ہے نا؟ اس کو روکنے والی اور کوئی چیز تو ظاہری طور پہ نہیں ہے. تو اب کس ذات نے اس کو تھام کر رکھا اوپر آسمانوں میں؟ الا الرحمن، صرف کس نے؟ رحمان نے. باقی انسان کہے کہ جی پر ہے تو پر کسی اور چیز کو لگا دے، وہ کیوں نہیں رکتی ہے؟ بات سمجھ گئے نا؟ آج دنیا نے بڑی کوششیں کی ہیں دوستو، اور چھوٹے موٹے وہ ہوتے بھی ہیں کہ فلاں نے ایسی چیز ایجاد کر لی، فلاں نے ایجاد کر لی، لیکن ہوتا یہ کہ یہاں سے اوڑا جا کے وہاں روڈ پہ سر کے بل گر جاتا ہے وہ، اس لیے کہ اللہ کی قدرت کا مقابلہ نہیں ہے. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ذات ہر چیز کو دیکھ رہی ہے. بے شک وہ ذات ہر چیز کو کیا کر رہی ہے؟ دیکھ رہی. جی جی. دیکھیں ہوائی جہاز، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بھی پرندے کو دیکھ کر انسان نے اپنے ذہن کی ایک محنت کی، ایک کوشش کی، ایک چیز ایجاد کر لی. تو آئیڈیا تو یہاں سے لیا، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی کتنے معاملات ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ خدا نخواستہ اب جہاز کتنی دفعہ گر چکے ہیں، حادثات ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اڑ جاتا ہے پھر ایک دم بٹھا دیتے ہیں کہ بھئی کوئی فنی خرابی ہو گئی اس کے اندر. تو انسان کوشش کر رہا ہے، وہ کوشش بھی اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اس پر ایک آئیڈیا لے لیتا ہے، تو وہ بھی بہرحال اللہ کی قدرت کے بغیر ممکن نہیں. لیکن اس میں بھی 100 عیب ہوتے ہیں، 100 کمزوریاں اس کے اندر ہوتی، کامل نہیں. سمجھ گئے دوستو؟ اچھا جی دوستو، یہ تو آیات ہو گئی، آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 19 تک. اب آخری بات، ان آیات سے حاصل ہونے والا سبق لکھیں. ان آیات سے حاصل ہونے والا، ان آیات سے حاصل ہونے والا سبق.
لکھ رہے ایسی طاقت اور قدرت کے مالک بادشاہ، ایسی طاقت اور قدرت کے مالک بادشاہ اللہ تعالی کا مقابلہ، اللہ تعالی کا مقابلہ دنیا کا کوئی لشکر نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی لشکر نہیں کر سکتا، لہذا وہی ذات معبود بنانے کے لائق ہے، لہذا وہی ذات معبود بنانے کے کیا ہے دوستو؟ لائق ذات۔ سمجھ گئے؟ تو انسان جب کسی چیز کا سہارا لے گا تو کچے دھاگے کو تو نہیں پکڑے گا، بیکار سی بات ہے۔ تو دنیا میں انسان کو جب مضبوط سہارا چاہیے تو وہ صرف کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اور کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آج اتنا کافی ہے، اور امید ہے کہ امتحان کی تیاری چل رہی ہوگی نا؟ چل رہی؟ تاریخ بھی پتہ ہے آپ کو، 3 اگست، 3 اگست بروز ہفتہ بعد نماز مغرب، لازمی آنا ہے، وقت پہ پہنچنا ہے اور امتحان دینا ہے، ٹھیک ہے؟ چھٹی نہیں کرے گا کوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ وہ باقی 2 ساتھی کہاں ہیں؟ ثناء اللہ صاحب مدظلہم۔